السلام علیکم ناظرین آج سچ ود شمریز خان میں ہمارے مہمان ہوں گے حلقہ 5 آزاد کشمیر کا بہت بڑا نام. ان کا سیاسی کیریئر بہت سارے نشیب و فراز کا شکار رہا، اور اگر میں غلط نہیں تو ان کی سیاسی پوزیشن جو تھی وہ کافی حد تک انپریڈکٹیبل رہی. آج ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان کو جو سیاسی لیگیسی ملی اس کو کیری کرنے میں یہ کس حد تک کامیاب یا ناکام ہوئے، اس کامیابی یا ناکامی کی وجوہات کیا تھیں. ان سے پوچھنے کی کوشش کریں گے کہ حلقہ 5 کے مسائل سے یہ کتنے واقف ہیں اور ان مسائل کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے، اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ حلقہ 5 کی سیاست ایسی کیوں ہے جیسی یہ آج کل ہے. اس سے پہلے کہ میں پروگرام کا باقاعدہ آغاز کروں، تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل سچ ود شمریز خان کو ضرور سبسکرائب کر لیں، تاکہ جو ہی میں کوئی پروگرام، انٹرویو یا اپنی ویڈیو یوٹیوب پر پبلش کروں تو آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن آ جائے. ویسے تو میں یہ ساری ویڈیوز، انٹرویوز جو ہیں وہ اپنے فیس بک پیج سچ ود شمریز خان پہ بھی پبلش کرتا ہوں، لیکن میں سب سے پہلے یوٹیوب پر یہ اپلوڈ کرتا ہوں اور 1 یا 2 دن کے بعد اس کو فیس بک پیج پہ ڈالتا ہوں. اگر آپ باقیوں سے پہلے یہ پروگرام میرے دیکھنا چاہتے ہیں یا انٹرویو دیکھنا چاہتے ہیں تو آج ہی ابھی میرے یوٹیوب چینل سچ ود شمریز خان کو سبسکرائب کر لیں اور آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر لیں، تاکہ جو ہی انٹرویو پبلش ہو تو سب سے پہلے آپ کو نوٹیفیکیشن آ جائے اور آپ اس کو باقیوں سے پہلے دیکھ لیں. اب میں کوئی بغیر وقت ضائع کیے چلتا ہوں حلقے کی جانی مانی شخصیت راجہ نعیم منصف داد صاحب کے پاس، اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کا حلقہ 5 کی سیاست کے بارے میں اور وہاں کے جو لوگ ہیں یا ووٹر سپورٹر ہیں ان کے بارے میں ان کا سیاسی ورژن کیا ہے. جی السلام علیکم نعیم صاحب، کیسے ہیں جی مزاج گرامی؟ وعلیکم السلام شمیر صاحب، میں ٹھیک ہوں الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ جی، اللہ کا احسان ہے. نعیم صاحب، آپ نے کچھ سوالات ہیں جو حلقے کے حوالے سے ہیں، ووٹر اور سپورٹر آپ کے جو ہے وہ آپ سے سوال پوچھنا چاہتے ہیں. آج انہی سوالات پہ ڈسکس کریں گے. آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جوابات تھوڑی مختصر ہوں تاکہ ہم کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ معلومات لوگوں تک یا حلقے کی عوام تک پہنچا سکیں. اچھا یہ بتائیے گا، حلقہ 11 اور حلقہ 5 کے باسیوں کا گلہ ہے کہ آپ لاپتہ ہیں. شمیر صاحب، پہلے تو میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ ٹائم نکالا یہاں میرے پاس آئے اور میری آواز آپ اپنے چینل کے تھرو میرے علاقے کے لوگوں تک پہنچا رہے ہیں. میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں، تھینک یو ویری مچ، ٹائم نکال کے آئے. بالکل، حلقے سے میں تقریباً نیرلی 1 سال سے آؤٹ ہوں، اور اصل میں اس طرح تھا کہ پچھلے 7 سال سے میں مسلسل آلموسٹ اپنے حلقے میں رہ رہا تھا. میرے والد صاحب کی وفات جب 2015 میں ہوئی، اس سے لے کے ابھی تک اس سلیکشن تک میں نے اپنا میکسیمم ٹائم حلقے میں گزارا، لوگوں کے ساتھ گزارا. تو اس کے لیے یہاں پہ میری فیملی یہاں پہ سیٹل ہے، UK میں، بچے یہاں پہ تھے، تو یہاں پہ کچھ مسائل بن چکے تھے جن کو حل کرنا ضروری تھا. تو اس کے سلسلے میں میں تقریباً 1 سال سے یہاں پہ ہوں. اپنے کاروباری حالات بھی اور فیملی کے حالات بھی ان کو ٹھیک کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ جیسے ہی تھوڑا سا سٹیبل ہوتا ہوں فائنینشلی بھی اور کاروباری بھی، انشاءاللہ واپس حلقے میں جاؤں. ابھی تک آپ ایکٹیو پولیٹکس میں ہیں یا بس توبہ طائف کر چکے ہیں کہ بس بہت ہو گیا؟ یہ جو آپ کا کویسچن ہے، ویسے دل کی آواز مانوں تو یہی کہنا چاہیے کہ توبہ طائف کاری لینی چاہیے، لیکن نہیں، ضمیر یہ کہتا ہے کہ نہیں، جب ایک دفعہ ایک چیز ٹھان لی ہے، باندھ لی ہے اور ایک مشن کو لے کے جب نکلے ہیں تو پھر پیچھے نہیں ہٹنا ہے، بس آگے چلنا ہے. ٹھیک ہو گیا. PMLN چھوڑ کر مسلم کانفرنس میں جانا اور مسلم کانفرنس کو چھوڑ کر PML میں واپس آنا، وجہ کیا تھی؟ شمیر صاحب، اس طرح ہوا کہ میرا پہلے تو تھوڑی سی میں اس کی ڈیٹیل میں جانا پڑے گا. آپ نے مجھے کہا کہ مختصر جواب دیں، لیکن اس کی ڈیٹیل مجھے تھوڑی سی بتانی پڑے گی. میرا بھی، میرے والد صاحب کی، جس طرح کا آپ کو پتہ ہے کہ ہم لوگ کوئی سیاسی خاندان نہیں تھے. میجر منصف داد صاحب بھی کوئی ان کے والدین سیاست میں نہیں تھے. ان کو ایک حالات ایسے بنے ہمارے حلقے میں کہ ایک مضبوط لیڈر کی ضرورت وہاں پہ پڑی کہ جا آ کے وہ اس حلقے کے حالات کو بہتر کر سکے. وہاں پہ جو ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے اس دور میں، تو ان کو روکنے کے لیے ایک ایسے مرد مجاہد کی ضرورت تھی. جو والد صاحب کو چنا گیا اور وہ آئے اور انہوں نے آ کے اپنا رول پلے کیا. سارے گواہ ہیں کہ کس طرح بہتری سے انہوں نے اپنے وہ جو سال گزارے اور دوبارہ سے غریب لوگوں کو، عام لوگوں کو اٹھایا، اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا. سیم اس طرح کی تو نہیں، لیکن سملر سی سچویشن میری بھی بنی کہ اچانک ان کی وفات کے بعد جب ایک خلا پیدا ہوا حلقے میں، تو جو
والد صاحب کے چاہنے والے لوگ تھے، ان کو پیار کرنے والے لوگ تھے، ان کی نظریں سب کی ڈائریکٹ میرے پہ آ گئی ہیں. اور میں نے تو آپ کے سامنے، ہم نے کبھی، جب میرے والد صاحب منسٹر رہے، ہم نے کبھی ایکٹیو پالیٹکس میں حصہ نہیں لیا، کبھی ہم سٹیجوں پہ نہیں بیٹھے. ہاں، ہم لوگوں کے لیے کرسیاں لگاتے رہے ہیں، تمبو لگاتے رہے ہیں، جھنڈے لگاتے رہے ہیں، لیکن ہم کبھی سٹیج کی زینت نہیں بنے، ہم نے کبھی تقریریں نہیں کیں. اس دور میں ہم صرف یہ کہ کام کرتے رہے والد صاحب، لیکن کبھی ارادہ ہی نہیں تھا کہ ہم نے اس کو کنٹینیو کرنا ہے اس دور میں. لیکن والد صاحب کی اچانک وفات، اور پھر میرے والد صاحب کے جو ساتھی تھے ان کا میرے پر بہت زیادہ پریشر، دباؤ کہ جی آپ آئیں اور آپ آ کے والد صاحب کی جگہ لیں، ہمارے پاس اور کوئی بندہ نہیں ہے، ہمیں آپ جیسا بندہ چاہیے. پھر اس وقت میں نے تقریباً 2 مہینے کا گیپ لے کے میں یہاں پہ آیا واپس، اور یہاں پہ میں نے کافی سوچ بچار کی. پھر یہاں پہ یو کے پہ جو ہماری ٹیم تھی، والد صاحب کی، میجر صاحب کی ٹیم، انہوں نے مجھے بہت زیادہ آ کے کنونس کرنے کی کوشش کی. میں نے تو بہت دفعہ بارہا کہا کہ نہیں، میں سیاست میں نہیں آنا چاہتا ہوں، یہ بڑا مشکل کام ہے اور بڑا ذمہ داری والا کام ہے. اس کے لیے ابھی میرے بچے چھوٹے ہیں، میری فیملی ابھی اس لائق نہیں ہے کہ میں ان کو چھوڑ سکوں. لیکن جب بہت زیادہ زور دیا گیا ساتھیوں کی طرف سے، اور جب میں نے حالات دیکھے اپنے حلقے کے لوگوں کے، اس ہر چیز کو میں نے انالائز کیا، تو تب میں نے یہ ڈیسیجن کیا کہ نہیں یار، مجھے سیاست میں جانا چاہیے، اور مجھے اپنی فیملی کو نہیں دیکھنا چاہیے. ہمارے وہاں پہ اور بھی فیملیز ہیں، ہمارے خاندانوں کے خاندان ہیں، بچے ہیں، غریب لوگ ہیں، مجھے ان کی طرف دیکھنا چاہیے. تو تب میں نے پھر یہ ڈیسیجن لیا اور میں پالیٹکس میں گیا. ٹھیک ہے، لیکن آپ نے مسلم لیگ نون چھوڑ کر مسلم کانفرنس جوائن کی، اور پھر مسلم کانفرنس چھوڑ کر اس طرح ہوا کہ جب میں پالیٹکس میں گیا، سوری میں آپ کو کویشچن بھول گیا تھا بالکل. جب میں پالیٹکس میں گیا تو میں پہلے جا کے راجہ فاروق حیدر صاحب سے جا کے ملا. میرے ساتھ میرے حلقے کے جو بڑے سینئر زماں ہیں وہ بھی موجود تھے، جس طرح آج کل جو راجہ وسیم صاحب ہیں، ہمارے قازین راجہ قازین صاحب ہیں، اور چند بڑے لوگ تھے میرے ساتھ. ہم لوگ گئے راجہ فاروق حیدر صاحب کے پاس پہلے، اور میں نے جا کے ان کو بتایا پہلے کہ اس طرح یہ حالات ہیں اور لوگ چاہتے ہیں کہ میں آ کے حلقے میں کام کروں اور میں اگلا الیکشن لڑوں. تو آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ پارٹی پریزیڈنٹ ہیں، یہ میں 2016 سے پہلے کی آپ کو بات بتا رہا ہوں. آپ پارٹی پریزیڈنٹ ہیں، آپ کیا کہتے ہیں کہ مجھے آنا چاہیے؟ اگر میں آؤں، آپ مجھے ٹکٹ دیں گے ہمیں تاکہ میں آؤں اور پھر میں لڑ سکوں الیکشن؟ اور اگر آپ مجھے آج ہی کہتے ہیں کہ نہیں بیٹا آپ کی جگہ نہیں ہے، آپ میرے والد صاحب کی جگہ ہے، آپ مجھے کلیئر بتا دیں، میں واپس چلا جاؤں گا. میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو میں جا کے ان کا پیٹ پالوں. لیکن فاروق حیدر صاحب نے، حلقے کے لوگ زماں گواہ ہیں اس چیز کے، انہوں نے کہا جی کہ آپ نے کہیں واپس نہیں جانا، آپ حلقے میں جائیں، آپ کی ہمیں اشد ضرورت ہے وہاں پہ. آپ کچھ لوگوں کا نام بتا سکتے ہیں جنہوں نے آپ سے کہا ہو کہ نہیں جی آپ واپس نہیں جا رہے، یا آپ ایم سی میں چلے جائیں؟ کچھ لوگوں کا نام بتا سکتے ہیں؟ وہ کون سے ایسے بندے تھے جنہوں نے آپ کو فورس کیا یا آپ کو بیسیکلی مشورہ دیا؟ میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ جب فاروق حیدر صاحب نے مجھے کہا جی کہ ہم آپ کو مینس ٹکٹ ملے گا، آپ جو ہیں آپ کو الیکشن لڑیں گے آپ، لیکن پھر جب مجھے ٹکٹ، پہلی بار ٹکٹ نہیں، پہلے مجھے کہا گیا کہ آپ کو ٹکٹ ملے گا، اور میں بڑا ہوپ فل تھا کیونکہ میرے ساتھ لوگ تھے، عوام تھی، میجر صاحب کا پیار تھا، سمندر تھا، ایک ہوا چلی ہوئی تھی. اور اگر اس وقت پہ یہ ایک بڑی پارٹی کی میں تو کہوں گا غلطی تھی، اور ہماری کم نصیبی تھی کہ ہمیں اس وقت ٹکٹ نہیں ملا، کہ ہم بڑی ایزیلی اور بڑی لیڈ سے وہ سیٹ ہم نکال سکتے تھے. جب وہ مجھے ٹکٹ نہیں دیا گیا تو پھر میرے ساتھ وعدہ کیا گیا، میں پھر انڈیپینڈنٹ گیا. میں نے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ ٹکٹ نہیں دیتے میں انڈیپینڈنٹ جاؤں گا. میرے لوگوں نے کہا، ساتھیوں نے کہا آپ انڈیپینڈنٹ جائیں. تو میں انڈیپینڈنٹ کے لیے جب میں نکلا تو، اور جب حلقے کی تقریباً آواز چینج ہوئی تو تب میرے سے بڑے جو پارٹی کے بڑے لوگ تھے پاکستان سمیت اور کشمیر سمیت، انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا. انہوں نے کہا جی کہ آپ انڈیپینڈنٹ نہ جائیں، آپ ٹکٹ کو فالو کریں. ٹھیک ہے. اس میں راجہ فاروق حیدر صاحب بھی شامل ہیں، اس کے بعد پرویز رشید صاحب، آصف علی کرمانی صاحب، نصیب اللہ گردیزی صاحب، یہ سارے بڑے بڑے لوگ وہاں پہ آئے. چڑوئی میں آئے، آپ کے سامنے ایک فنکشن ہوا وہاں پہ، اور انہوں نے آ کے وعدہ کیا جی کہ ہم آپ کو، آپ کے لوگوں کے کام کریں گے، آپ کو ایز اے ایڈوائزر لیں گے، اور آپ کا 5 سال آپ ایز اے، جس طرح ایک منسٹر کام کرتا ہے اس طرح آپ کام کریں گے، آپ پلیز بیک اپ کر دیں. کیونکہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی تھی، میرے ساتھ لوگ تھے، عوام تھی، میں نے شو کیا ہوا تھا. لیکن جب حکومت بنی تو اس کا کمپلیٹلی اپوزٹ ہوا. دیکھیں اس کا بیک گراؤنڈ جاننا بہت ضروری ہے کہ میں نے ایم سی جوائن کی. ٹھیک ہے. اس کا کمپلیٹلی اپوزٹ ہوا. مجھے فاروق حیدر صاحب سے بے شک ہمارے پارٹی لیڈر ہیں، ہمارے بڑے ہیں جو بھی ہے، مجھے ان سے ملنے کے لیے مہینوں لگ جاتے تھے. اور کبھی ان کے کسی ٹاؤٹ کی جا کے منتیں کریں، کبھی کسی ٹاؤٹ کی جا کے منتیں کریں، اور جناب نہ ان کا ٹائم ملتا تھا نہ کچھ. جب کبھی ٹائم ملتا تھا تو مجھے فاروق حیدر صاحب نے کہا جی کہ آپ اسکیمیں لا کے دیں مجھے، میں آپ کو اسکیمیں بنا کے دیتا ہوں. تو میرے والد صاحب کے دور کی جو اسکیمیں بنی ہوئی تھیں تو میں نے وہی اسکیمیں ان کو دی. میں نے کہا جی پہلے یہ جو والد صاحب کے دور کی اسکیمیں بنی ہوئی ہیں آپ ان کو کنٹینیو کریں.
ایک دفعہ دیں وہ گم ہو گئیں جی، ملی نہیں، دوسری دفعہ دیں وہ گم ہو گئیں، اسکیمیں غائب ہو گئیں، پتہ ہی نہیں کدھر جا رہا تھا۔ فاروق حیدر صاحب خود اٹ سیلف کرنا چاہتے تھے، لیکن میں افسوس سے کہوں گا کہ جب میجر صاحب ایم ایل اے بنے تھے اور کچھ ایسی ٹیم، ایک ٹولہ صدر عتیق احمد خان صاحب کے ساتھ لگ گیا تھا کہ جو کہ میجر صاحب کو کہیں ایڈجسٹ نہیں ہونے دے رہا تھا، اور عتیق احمد خان صاحب سے ایسے کام کروا رہا تھا، میجر صاحب کو منسٹر نہیں بننا دینا چاہ رہے تھے اور ان کے کاموں میں روڑے اٹکا رہے تھے۔ وہی ٹولہ، سیم ٹولہ راجہ فاروق حیدر کے ساتھ لگ گیا اس وقت جب راجہ فاروق حیدر صاحب بنے، اور انہوں نے یہ ہمارے کام رکوائے۔ اور یہ ٹولہ جو ہے ہمارے حلقے سے، ہمارے حلقے سے بالکل بالکل ہمارے حلقے کے لوگ تھے، اور انہوں نے یہ کام رکوائے، اور انہوں نے فاروق حیدر صاحب کو گائیڈ کیا کہ جی نہیں، آپ نے اس بندے کو ایڈجسٹ نہیں کرنا، کیونکہ حالانکہ فاروق حیدر صاحب سے میری خود بات ہوئی تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ جی آپ آئیں اور ہم آپ کو ایڈجسٹ کریں گے، ایز اے ایڈوائزر لیں گے۔ مجھے ایڈوائزری کی نہیں ہے کہ آپ نے مجھے ایڈوائزری نہیں دی، ایٹ لیسٹ میرے لوگوں کے کام ہوتے۔ اس 5 سالوں میں میرے ایک ورکر کا کام نہیں ہو سکا، بلکہ جس ورکر کو میں نے لگوایا، میں نے اس طرح کیا کہ میں نے زبردستی کچھ لوگوں کو جا کے مظفر آباد جا کے منتیں کر کے، چلو میرے والد صاحب کے لوگوں کے تعلقات تھے، میں نے اگر کسی کو لگوایا، وہ لوگ ابھی بھی حلقے میں موجود ہیں، تو ود ان اے منتھ اور 2 منتھ ان لوگوں کو اتار دیا گیا، جاب سے اتار دیا گیا۔ ٹھیک ہے، یہ کچھ بھی ہوا ہمارے ساتھ۔ تو تب یہ ساری باتیں دیکھی گئیں، اور میں نے جب انالائز کیا، اور پھر میں فاروق حیدر صاحب کے پاس بار بار جا کے، اور جب میں نے ان کا رویہ دیکھا، میں نے کہا یار یہ تو بالکل کسی طرف نہیں آ رہے۔ تب میں نے اور اپنے ساتھیوں سے میں نے مشورہ کیا، میں نے کہا مطلب یہ 4 سال گزر چکے ہیں۔ اور یہ ساتھی کون کون سے تھے جن سے ہماری جو پورا میجر صاحب کی جو ٹیم تھی، میری وہی ساتھی تھے جو میجر صاحب کے، جس طرح راجہ صاحب ہو گئے، بڑے لوگ جو ہیں ہماری ٹیم کے بڑے لوگ تھے، راجہ ظہور صاحب پنجنی والے، ٹھیک ہے، راجہ قاسم صاحب، یہ بڑے لوگ تھے ہمارے جو مین اسٹیک ہولڈر تھے۔ راجہ سلیم صاحب سینسے سے تھے، اور اس وقت راجہ آفتاب پوتا صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوتے تھے، وہ بھی ہماری میٹنگز میں شامل ہوتے تھے، ان کی بھی بڑی شفقت رہی ہے ہمارے اوپر۔ تو اور بھی حلقے کے کافی لوگ تھے، بڑے بڑے جو لوگ تھے، میں نے ان سے مشورہ کیا، میں نے کہا یہ تو بالکل ہی نہ ہمیں انہوں نے ٹکٹ دینا ہے، اور جو مجھے ان کی باتوں سے لگ رہا ہے اگر انہوں نے ہمیں ٹکٹ دینا ہوتا ہم ایسے کام کرواتے۔ تو یہ راجہ ریاست صاحب کے کام بھی ہو رہے ہیں، ان کو اسکیمیں بھی مل رہی ہیں، ان کو سارا کچھ مل رہا ہے، اقبال صاحب کو بھی اسکیمیں مل رہی ہیں، ان کے کام ہو رہے ہیں۔ میں اگر جب لڑ کے جا کے ایک بندہ لگواتا ہوں تو جا کے مہینے بعد وہ بھی اتر جاتا ہے، تو مجھے کیا فائدہ ہے ان ساری چیزوں کا؟ تو میں نے احتجاجاً اس وقت، میں نے کوئی یہ نہیں تھا کہ میری میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ کوئی، حالانکہ میں تو ان کا ایک سپاہی کی طرح کام کرتا رہا ہوں، شروع سے میرے والد صاحب نے نون لیگ کی بنیاد رکھی تھی آزاد کشمیر میں، ان کی قربانی ہے، ٹھیک ہے۔ سو بیسیکلی یہ وجہ بنی کہ میں نے نون لیگ کو احتجاجاً خیر آباد کا مایوس ہو گئے تھے، جی مایوس ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، یہ تو ہوگی آپ کی کہانی کہ آپ نے مسلم لیگ نون کو چھوڑ کے مسلم کانفرنس کو کیوں جوائن کیا۔ یہ بتائیے گا، مسلم لیگ نون کو چھوڑ کر مسلم کانفرنس جوائن کرنا غلطی تھی، یا مسلم کانفرنس کو چھوڑ کر دوبارہ مسلم لیگ نون کو جوائن کرنا غلطی تھی؟ میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی بھی کہیں پہ بھی ہم نے غلطی کی، بس اس طرح تھا کہ حالات ایسے تھے کہ مجھے یہ فیصلے لینے پڑے حالات کے مطابق، کیونکہ 2016 میں بھی میرے ساتھ زیادتی ہو چکی تھی۔ ٹھیک ہے، میں سب سے ڈیزرونگ کینڈیڈیٹ تھا ٹکٹ کے لیے، لیکن مجھے ٹکٹ نہیں دیا گیا۔ سو سیم مجھے وہی نظر آ رہا تھا کہ پچھلے جو 5 سال میرے ساتھ حالانکہ ہماری جماعت اس وقت پاور میں تھی، کون پاور میں؟ جماعت کو کوئی بھی نہیں چھوڑتا، برے وقت میں لوگ چھوڑتے ہیں، لیکن جب جماعت فروٹ دے رہی ہوتی ہے کوئی بھی نہیں چھوڑتا۔ تو میں نے اس وقت جماعت کو چھوڑا کہ جماعت پاور میں تھی، لیکن ہمارے ساتھ بہت برا سلوک کیا جا رہا تھا، جس کی وجہ سے میں نے اس وقت جماعت کو خیر آباد کہا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ دونوں فیصلے آپ کے درست؟ میرے فیصلے بالکل وقت کے مطابق تھے، ٹھیک ہے، میں بالکل سیٹسفائی ہوں۔ اور مسلم کانفرنس میں جانے والے جو ڈیسیجن تھا وہ میرا بہت اچھا ڈیسیجن تھا، میں اس کو سمجھتا ہوں۔ واپس جب آپ مسلم لیگ میں آئے تو وہ اچھا ڈیسیجن جی آپ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ آپ پر الزام ہے کہ جب آپ نے دوبارہ پی ایم ایل این کو جوائن کیا تو آپ نے نہ صرف اپنا ووٹ پی ٹی آئی کو دیا بلکہ اپنے جرال قبیلے کے ووٹ بھی پی ٹی آئی کو دلوائے۔ دیکھیں، یہ تو میرے خیال میں آپ کسی بھی بدن حلقے کے بندے سے جا کے پوچھ سکتے ہیں۔ ہمارا حلقہ بہت بڑی آبادی ہے، اور کسی بھی ایک بندہ اگر پورے حلقے میں سے اٹھ کے یہ کہہ دے کہ میں نے کسی بندے کو کہا ہو کہ یار آپ نون لیگ کو ووٹ نہ دیں، تو میں اس چیز کا قصوروار ہوں۔ اور میں حلفاً یہ بات کہتا ہوں، دیکھیں میں ایک ایماندار باپ کا ایماندار بیٹا ہوں، اور ہمارے خون میں غداری اور یہ چیزیں کبھی بھی نہیں ہیں، ہم کبھی جھوٹ نہیں بولتے، غلط بیانی کبھی نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو میں اس باپ کا بیٹا ہوں، مجھ سے کبھی یہ کوئی چیز ایکسپیکٹ بھی نہ کرے، اور میرے خیال میں کرتے بھی نہیں ہیں لوگ کہ میں ایک چیز کہوں گا اور وہ نہیں کروں گا۔ تو جب میں نے نون لیگ جوائن کی واپس، تو میں نے بھرپور طریقے سے اپنی جتنے بھی لوگ میرے چاہنے والے تھے، دیکھیں اس وقت کافی ٹائم گزر چکا تھا، راجہ ریاست صاحب نے مجھے بڑی لیٹ اپروچ کیا تھا، راجہ فاروق صاحب نے بڑا لیٹ اپروچ کیا تھا، لیکن جب اپروچ کیا انہوں نے
اور جب میں نے جوائننگ کی تو اس کے بعد میں نے اپنی طرف سے بھرپور کوشش کی کہ میرے جتنے بھی ساتھی ہیں جو ابھی ہمارے ساتھ چل رہے تھے وہ دوبارہ ووٹ دیں جماعت کو. لیکن اس سے پہلے یہ تھا کہ اس وقت پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی اور کافی لوگ ہماری جوائننگ سے پہلے جماعت چھوڑ کے پی ٹی آئی میں جوائن. ظاہری بات ہے لوگ دیکھتے ہیں وہاں پہ کس کی گورنمنٹ ہے تو وہ ادھر جا چکے تھے. اچھا، اگر آپ جیسا کہہ رہے ہیں ویسا ہی ہے تو جنرل الیکشن میں آپ کا جو اپنا لوکل پولنگ اسٹیشن تھا یا آپ کے ایریے کا ایک پولنگ اسٹیشن آپ جیت گئے تھے، لیکن جب ضمنی الیکشن ہوئے آپ نے نون لیگ کو جوائن کر لیا تھا، لیکن نون لیگ کے ووٹ 1600 ہی رہے، وہ بڑے کیوں نہیں؟ اور وہ آپ اپنا جو تھا آپ کا پولنگ اسٹیشن وہ پی ٹی آئی کیسے جیتی؟ اس میں یہی میں نے جیسے آپ کو ابھی پہلے بریف کیا، اس میں اسی طرح تھا کہ جب مجھے پہلے انہوں نے اپروچ نہیں کیا رائٹ ٹائم پہ. اگر تو جس وقت دوبارہ دوسرا الیکشن ہوا تھا، اگر ان ٹائم مجھے اپروچ کیا جاتا اور مجھے کہا جاتا کہ آپ آئیں، تو اس وقت پوری ٹیم ایک انٹیکٹ پوزیشن میں تھی اور ہم پوری پاور کے ساتھ ان کے ساتھ شامل ہوتے اور زیادہ فائدہ ہوتا جماعت کو. لیکن اس طرح ہو چکا تھا کہ دیکھیں جماعت پی ٹی آئی کی بن چکی تھی، حکومت بن چکی تھی، اور پھر اس طرح تھا کہ حکومت کا ایک پریشر ہوتا ہے لوگوں کے اوپر. اور شوکت فرید صاحب بھی چھڑوئی اسی یونین کونسل کے ہیں کہ جس کا میں ہوں، ٹھیک ہے، اور ہمارے گھر بھی تقریباً ساتھ ہی جڑے ہوئے ہیں، ہمارا فیملیوں کے لنکس بھی ہیں، تعلق بھی ہیں، رشتہ داریاں بھی ہیں لوگوں کے ساتھ. تو جتنا میرے تعلقات تھے اتنے شوکت فرید صاحب کے بھی تعلقات تھے، ٹھیک ہے. اگر میری پوزیشن میں تھا تو ڈفرینٹ تھا، لوگ 2 کیٹیگریز کو دیکھ رہے تھے. لیکن کسی تیسرے بندے کی پوزیشن میں لوگوں نے پریفر کیا میرے خیال میں، کیونکہ ایک لوکل بندہ ہے، انہوں نے جماعت شاید نہیں دیکھی ہوگی، انہوں نے دیکھا کہ یہ ہمارا اپنا ہے، اپنا بچہ ہے شوکت فرید صاحب، اور انہوں نے ان کو پریفر کیا اور انہوں نے ووٹ دیا. اچھا یہ بتائیے گا کہ جب آپ واپس نون لیگ میں آئے تو یہ آپ کے ووٹر سپورٹر کا پریشر تھا، بڑوں کا حکم تھا، یا کوئی اور مسئلہ تھا؟ آپ مکس آف کہہ سکتے ہیں. دیکھیں میں بھی اپنی جگہ سے ہٹا ہوا تھا اور میں بھی چاہ رہا تھا کہ میں واپس آؤں، تو بڑوں نے بھی مجھے اپروچ کیا. میں جلدی آنا چاہ رہا تھا واپس، اور میں پہلی بار جانا ہی نہیں چاہتا تھا، لیکن حالات ایسے بنائے گئے کہ مجھے نکالا گیا. لیکن اس وقت بھی اگر آن ٹائم مجھے اپروچ کیا جاتا راجہ ریاست صاحب کی طرف سے یا پارٹی کی طرف سے تو میں کبھی بھی جماعت چھوڑنے. لیکن اس وقت حالانکہ ایسی ہی باتیں کی گئیں جب میں نے جماعت چھوڑی، تو ہمارے حلقے میں سے ایسی باتیں کی گئیں کہ یہ تو چلو اچھا ہوا، ہمارا رستہ صاف ہو گیا، یہ تمہارے لیے بہتری ہوئی ہے. تو اگر آپ کی اتنی نیرو سوچ ہو، چھوٹی سوچ ہو، تو پھر آپ بڑے کام نہیں کر سکتے ہیں. اگر آپ اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کے سوچیں گے کہ ہمارا رستہ صاف ہو گیا، تو دیکھیں پھر اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے جانے سے ان کو نقصان ہوا ہے، تو یہ چیز ان کو اس وقت سوچنی چاہیے تھی کہ جب میں جا رہا تھا. میں فاروق عزیز صاحب کے پاس بھی گیا، ان کو بھی جا کے بتایا، حلقے میں بھی سب لوگوں کو پتا تھا کہ میں جماعت چینج کرنے لگا ہوں. اور اگر کسی کو اتنا انٹرسٹ تھا اس وقت تو وہ میرے پاس آتے. اس وقت راجہ اقبال صاحب کے پاس ٹکٹ تھا. ہمارے بزرگ ہیں، بڑے ہیں، میں ان کے بہت احترام کرتا ہوں، بہت عزت کرتا ہوں. والد صاحب کے بعد میرے لیے ان کے والد صاحب کا مقام ہے، لیکن ان کی طرف سے بھی مجھے کوئی اپروچ نہیں. اور راجہ ریاست صاحب کی ان کی طرف سے یا راجہ ریاست صاحب کی ٹیم کی طرف سے بھی آپ سے کوئی خاص رابطہ نہیں کیا گیا، یا اس وقت کیا گیا جب بہت دیر ہو چکی تھی؟ جی دیکھیں، میرا رابطہ کرنا چھوڑیں. جب ہمارا الیکشن ہوا نا، پہلا الیکشن، پتہ نہیں آپ مجھ سے وہ کوسچن آفٹر پوچھیں گے، میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں وہ چیز کہ جب الیکشن ہوا تو الیکشن کے بعد جو ہی ہماری کمپین سٹارٹ ہوئی، مجھے ٹکٹ ملا اور میں کمپین کر رہا تھا. تو مجھے دوستوں نے کہا کہ جی آپ حلقے سے غائب ہو گئے تھے. تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کی وجہ کیا ہوئی تھی کہ سردار عتیق احمد خان اور ہم دونوں کو ایک ٹائم پہ کرونا ہو گیا. میں سردار عتیق صاحب کو پہلے کرونا تھا، میں ان کو ملنے کے لیے گیا تو ان سے میں نے کووڈ کو پکڑ لیا. اور میں حلقے میں آیا، چند دن میں نے جب کام کیا تو مجھے کرونا نے پکڑ لیا، زیادہ زور پکڑ لیا. اور پھر میں اس کے بعد ظاہری بات ہے لوگوں میں نہیں اس کو پھیلا سکتا تھا، تو میں کچھ دن کے لیے سائڈ پہ ہو گیا. لیکن میری کنڈیشن کافی ورس ہو گئی اس کووڈ کی وجہ سے، میں پھر اس طرح ٹائم نہیں دے سکا. تو اس وقت میں نے اپنی ٹیم کے جو بڑے لوگ تھے، راجہ قاسم صاحب جو گواہ ہیں آپ کے اس چینل سے میں کہہ رہا ہوں، اور راجہ ظہور صاحب، ان دونوں کو میں نے کہا کہ آپ راجہ ریاست صاحب سے بات کریں. دیکھیں میں آیا تھا یہاں پہ راجہ آفتاب صاحب کے کہنے پہ. راجہ آفتاب صاحب راجہ اکرم صاحب کے بیٹے ہیں، انہوں نے کہا تھا جی کہ آپ آئیں میرے ساتھ، آپ الیکشن لڑیں، میں آپ کی بھرپور سپورٹ کروں گا، ٹھیک ہے. اور انہوں نے حلفاً میرے سے یہ باتیں کی تھیں، آپ ہمارے ساتھ آئیں، ہم مل کے الیکشن لڑیں گے، ہم دونوں بڑے باپ کے بیٹے ہیں، یہ ان کی باتیں ہیں، ٹھیک ہے. ہم الیکشن لڑیں گے اور ہم الیکشن جیت کے دکھائیں گے. تو میں ان باتوں پہ چلا گیا اس جماعت میں. لیکن جیسے ہی مجھے ٹکٹ ملا، راجہ آفتاب صاحب اپنی ٹیم سمیت، خالی یہ نہیں اکیلے، انہوں نے اپنے بچوں کے سمیت مجھ سے علیحدگی اختیار کر لی اور وہ راجہ ریاست صاحب اور کئی اور کیمپوں میں چلے گئے، مجھے انہوں نے چھوڑ دیا. تو جب یہ سچویشن بنی اور اوپر سے مجھے کووڈ ہو گیا، مجھے کرونا ہو گیا، میں حلقے میں نکل بھی نہیں پا رہا تھا کیونکہ وہ ٹائم ہی 3 ہفتے کا ٹائم تھا. اور
دو ہفتے تو مجھے تقریباً ریکور ہوتے واقعی آپ ہوتے کو کورونا ہو گیا تھا یا آپ کو سمجھ آ گئی تھی اب میں جیت نہیں سکتا بس ٹھیک ہے منظر سے غائب ہو جاؤں؟ ایسی کوئی بات نہیں تھی، ایسی کوئی بات نہیں تھی. مجھے واقعی کورونا ہو گیا تھا، مجھے کووڈ، اور میں اس کورونا سے ابھی بھی افیکٹڈ ہوں. مجھے ابھی بھی اس اثرات سے ابھی بھی نکل رہا ہوں. ابھی میں اس طرح مکمل طور پہ نہیں نکل پایا ہوں. میں بہت سیریس ہو گیا تھا. مجھے لپنڈے پہلے اسلام آباد جانا پڑا، پھر پنڈی جانا پڑا. اس وقت میں اصل بات یہ ہے کہ میں نے اس وقت اپنے دونوں ساتھیوں کو، راجہ ظہور صاحب اور قازین صاحب کو، میں نے کہا جی آپ راجہ ریاض صاحب سے رابطہ کریں. انہوں نے تو ہم سے رابطہ نہیں کیا ہے، ہماری پوزیشن نہیں بن رہی، میں بھی بیمار ہو گیا ہوں، راجہ آفتاب صاحب نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں، یہ بھی چلے گئے، تو میں نہیں چاہتا ہوں کہ ہماری وجہ سے راجہ ریاض صاحب کو کوئی نقصان ہو. ٹھیک ہے، تو اگر وہ ہم سے رابطہ کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، ہم ابھی بیک اپ کر دیں گے. ٹھیک ہے، وہ الیکشن لڑیں. اس کے بعد کے گواہ ہیں، آپ راجہ ظہور صاحب سے بھی پوچھیے گا، میں ہلکے والوں سے بھی کہتا ہوں، آپ راجہ قازین صاحب سے پوچھیے. ان دونوں بندوں نے ڈائریکٹ راجہ ریاست صاحب سے رابطہ کیا، اور ان کی ٹیم کے بڑے ممبران جس میں راجہ پٹو صاحب بھی شامل ہیں اور بھی چند لوگ شامل ہیں، ٹھیک ہے، ان سے رابطہ کیا. انہوں نے کہا جی کہ ہماری طرف سے یہ پیغام ہے کہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اب ہم الیکشن نہیں جیت سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہم آپ کا نقصان نہیں کرنا چاہتے ہیں، تو ہم آپ کی سپورٹ کر سکتے ہیں اگر آپ ہمارے پاس آئیں، ہم سے بات کریں. اور آپ اس بات کو آن ریکارڈ رکھیے گا کہ ان کے الفاظ تھے جی کہ ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے. اچھا اگر یہ راجہ جی ریاست جی صاحب نے راجہ کہا. ریاست صاحب کے اگر آپ اس وقت Excuse ہمارے me. پاس آتے ہیں تو آپ کے آنے کا ہمیں نقصان ہوگا. یہ اچھا آپ کے راجہ ظہور صاحب اور راجہ قازین صاحب گواہ ہیں، آج کل ان کی سپورٹ کر رہے ہیں راجہ ریاست صاحب کی. ٹھیک ہے، آپ ہمارے پاس آتے ہیں تو ایک ہوا چلے جی کہ دیکھیں یہ برادری ازم کیا ہے جی، انہوں نے یہ واپس اپنی برادری میں چلے گئے ہیں تو اس کا فائدہ چودھری یاسین صاحب کو ہو جائے گا. یہ باتیں کی گئیں، اس وقت کہا گیا، اچھا. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ کی ضرورت نہیں. لیکن میں راجہ ریاست صاحب کی ایک تقریر سن رہا تھا ایک جلسے میں، جی سوشل میڈیا پہ دیکھی میں نے، اس میں وہ آپ کو اسٹیج پر کھڑے ہو کے دعوت دے رہے ہیں کہ آپ آئیں، ہمیں جوائن کریں اور ہمیں مضبوط کریں. میرے اگر سے ڈائریکٹ شاید وہ اسٹیج کی حد تک ہی ہوگا. میرے سے ان پچھلے الیکشن میں راجہ ریاست صاحب نے ڈائریکٹ ایک دفعہ بھی رابطہ نہیں کیا. ایون جب کہ میں جوائن کیا پارٹی تب بھی مجھ سے راجہ ریاست صاحب نے جو رابطہ نہیں تھا کیا، مجھ سے فاروق حیدر صاحب نے رابطہ کیا تھا. انہوں نے آپ کو یہ جوائن کروایا تھا. اچھا یہ بتائیے گا، میجر منصف داد صاحب جو ہیں وہ پی ایم ایل این کے بانی قائدین جو تھے ان میں سے ایک تھے. ایکسکیوز می، آپ نہیں سمجھتے کہ سردار عتیق نے بیسیکلی آپ کو مسلم کانفرنس میں لا کر جوائن کروا کر انہوں نے میجر صاحب سے یا میجر صاحب کے جانشین سے سیاسی انتقام لیا؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں جب آپ پاور میں ہوتے ہیں تو بہت سارا، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ لوگ آپ کے ساتھ ایسے جو وقتی فصلی بٹیرے جو ہوتے ہیں وہ آپ کے ساتھ لگ جاتے ہیں جو آپ سے ایسا کام کرواتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ سردار عتیق احمد خان صاحب بھی خود بھی کوئی غلط آدمی نہیں تھے، یا ان کے میجر صاحب کے ساتھ کوئی اناج نہیں تھی. چند لوگ تھے جو ہمارے حلقے کے ہی لوگ تھے کہ جنہوں نے میجر صاحب کے درمیان اور سردار عتیق احمد خان گیپ پیدا کیا، اور ان کے اور وفات سے پہلے میں یہ ساری باتیں کلیئر بھی ہوئیں. مجھے یاد ہے کہ میجر صاحب کی اور سردار عتیق احمد خان صاحب کی ایک پنڈی میں میٹنگ ہوئی، اس کے بھی گواہ میں راجہ ظہور صاحب موجود ہیں. اور اس میٹنگ میں سردار عتیق احمد صاحب نے سوری بھی کیا، اور انہوں نے میجر صاحب سے کہا کہ میجر صاحب مجھے آپ کی ٹیم نہیں، آپ کے لوگوں نے مجھے بہت غلط رستے پہ لگا دیا تھا، ورنہ میں کبھی آپ کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا. سو یہ لوگ تھے جنہوں نے فاروق حیدر صاحب کو بھی خراب کیا، یہ لوگ تھے کہ جنہوں نے سردار عتیق احمد صاحب کو بھی خراب کیا. باقی وہ تو انہوں نے نہ مجھ سے کوئی بدلہ لیا جب میں ان کے پاس گیا، حالانکہ انہوں نے مجھے بڑی شفقت فرمائی. دیکھیں راجہ آفتاب صاحب میرے سے پہلے کے وہاں پہ امیدوار ٹکٹ موجود تھے، اور راجہ آفتاب صاحب نے پوری کوشش کی، انہوں نے پورا زور لگایا کہ ٹکٹ مجھے دیا جائے، لیکن پھر بھی انہوں نے مجھ پہ بھروسہ کیا. انہوں نے مجھے چنا کہ انہوں نے کہا نہیں یو آر دا رائٹ کینڈیڈیٹ فار دس جاب. سو انہوں نے مجھے ٹکٹ دیا. سو میں یہ نہیں کہتا انہوں نے مجھ سے کوئی بدلا. اچھا آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوا. اچھا آپ کے الیکشن کمپین کے دوران سردار عتیق صاحب کیا آپ کے حلقے میں کہیں آئے؟ انہوں نے کوئی میٹنگ جلسہ یا جیسے کو بتایا کہ جیسے ہی میں نے کمپین سٹارٹ کی ود ان اے ویک، ایک ہفتہ ہوا تھا، 3 ہفتے کا پیریڈ تھا، تو تقریباً ہفتہ جب مجھے کووڈ ہوا، مجھ سے پہلے عتیق صاحب کو کووڈ ہوا تھا، اور ان کا بھی کووڈ کافی سیریس تھا. اور وہ تو میرے ہم الیکشن کے کافی ٹائم میں، تو الیکشن کے کوئی مہینے بعد پھر کھڑا ہو گیا تھا، تو وہ تو الیکشن کے بھی تقریباً 2-3-4 مہینے تک بیڈ سے اٹھ نہیں پا رہے تھے. کووڈ جو ہوتا تھا اس کا دورانیہ تو خالی 14 دن یا 21 دن ہوتا تھا، اس کے بعد تو ڈپینڈ کرتا ہے آپ کو کتنی سیویرٹی سے ہوا ہے. کئی لوگوں کو تو ابھی تک کووڈ سے 2 سال بھی افیکٹڈ ہیں. مجھے خود جو اس وقت کا کووڈ کے میرے لنگس کے اوپر جو افیکٹ ہوا وہ ابھی بھی چل رہا ہے، مجھے ابھی بھی وہ افیکٹ کرتا ہے. 2 سال ہو گئے اس بات کو. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے گا، آپ کے ساتھ جو چند بڑے نام تھے 2021 کے الیکشن میں، ان میں راجہ محمد یاسین صاحب بھی آپ کے ساتھ تھے، ٹھیک ہے، انہوں نے آپ کو بڑھ چڑھ کر سپورٹ کیا. میرے ساتھ ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا ہے کہ
مسلم کانفرنس کو جوائن کرنا ان کی سب سے بڑی غلطی تھی, سیاسی غلطی تھی, اور وہ جو راجہ ریاست صاحب ہیں وہ ہمارے جوائن کرنے کی وجہ سے یا مسلم کانفرنس کے ٹکٹ پر الیکشن لڑنے کی وجہ سے ہارے. آپ اس بات سے ایگری کرتے ہیں یا آپ کا ڈیفرنٹ موقف ہے اس پہ؟ دیکھیں راجہ یاسین صاحب میرے بڑے بھائی ہیں اور انہوں نے بہت شفقت فرمائی میرے اوپر جب ہم ان کے پاس گئے الیکشن کے دوران میں. ظاہری بات ہے راجہ آفتاب صاحب مجھے چھوڑ کے جا چکے تھے, اپنی ٹیم کو ساروں کے ساتھ لے کے جا چکے تھے, جو پوری ٹیم مجھے لے کے گئی تھی ٹھیک ہے, مسلم کانفرنس میں. تو اس وقت سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, راجہ آفتاب صاحب سے بعد میں پوچھا نہیں آپ نے کہ آپ نے منافقت کیوں کی؟ پوچھا, بالکل. ہم لوگ سارے حلقے کے لوگ گئے, دوبارہ گئے ان کے پاس, ایک دفعہ نہیں بار بار گئے. انہوں نے کہا جی میرے ساتھ زیادتی ہے, ٹکٹ کا رائٹ میرا بنتا. تو میں نے یہ بھی کہا, ایون ان کو میں نے یہ بھی کہا جی یہ ٹکٹ آپ پکڑیں, آپ رکھیں ٹکٹ, آپ الیکشن لڑیں. لیکن انہوں نے کہا کہ لیکن آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ انہوں نے خود آپ سے کہا کہ آپ ٹکٹ لیں, آپ لڑیں الیکشن. نہیں, انہوں نے یہ نہیں کہا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ آپ آئیں, ہم دونوں میں سے جس کو بھی ٹکٹ ملے گا, ہاں ہم دونوں میں سے جس کو بھی ٹکٹ ملے گا ہم مل کے لڑیں گے. ہم دونوں بڑے باپ کے بیٹے ہیں, یہ ان کے الفاظ ہیں, اور ہم مل کے لڑیں گے اور ہم سیٹ نکال کے دکھائیں گے اس حلقے میں. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہے. تو آپ کا کوشچن سوری وہ بیچ میں رہ گیا دوبارہ, کہ راجہ یاسین صاحب نے یہ کہا ہے کہ جو ہے نا, چونکہ انہوں نے مسلم کانفرنس کو, آپ نے مسلم کانفرنس کو جوائن کیا, انہوں نے آپ کا ساتھ دیا, اس وجہ سے راجہ ریاست جو ہے وہ الیکشن ہارے. دیکھیے راجہ یاسین صاحب بڑے بھائی ہیں میرے, بہت بہت باعزت آدمی ہیں, اور بڑے اچھا ان کا ماشاءاللہ معیار ہے. اوبیسلی ان کے کچھ مس ہیپن ہوا اس ٹائم پہ, جیسے میں نے بتایا راجہ ریاست صاحب کے پاس, تو وہ باقی کافی ڈسہارٹ ہوئے تھے اس وقت نون لیگ سے, کیونکہ بڑی پارٹی سے بھی کسی نے اوپر سے بھی ان سے رابطہ نہیں کیا تھا. راضی بات ہے, راجہ یاسین صاحب کا ایک مقام ہے, بڑے آدمی ہیں, امیدوار اسمبلی ہیں وہ. تو اس وقت جب راجہ آفتاب صاحب بھی مجھے چھوڑ کے گئے تو مجھے راجہ یاسین صاحب کا بڑا سہارا ملا جب میں ان کے پاس گیا, اور میں نے ان سے بات کی, ان کو ریکویسٹ کی کہ آپ میرے ساتھ آئیں. اور انہوں نے جماعت تو نہیں چھوڑی, انہوں نے نور نہیں تھی چھوڑی, صرف میری حمایت کی تھی انہوں نے اس وقت. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, آپ میرے چھوٹے بھائی ہیں, میجر صاحب میرے بہت پیار کرنے والے تھے, میں ان کو بہت چاہتا تھا, تو ٹھیک ہے میں میجر صاحب کی خاطر آپ کے ساتھ چلوں گا. لیکن بیڈ لک پھر وہی ہوئی کہ 2-3 بیڈ لکس ہوئی. ایک میرے چچا جان کی وفات فوراً الیکشن سے پہلے, چچا گلداد صاحب, جو کہ میرے والد صاحب کے بعد میرے والد کی طرح ان کا سر ہاتھ تھا میرے سر کے اوپر. ایک ان کی وفات ہمارے لیے بہت بڑا صدمہ ثابت ہوا, اور ہمارے کمپین کو بہت بڑا دھچکا لگا اس سے. اس کے بعد میرے جو ڈرائیور تھے, میرے بھائی تھے, وہ ڈرائیور نہیں تھے, جاوید صاحب میرے والد صاحب کے ڈرائیور تھے, تو ان کی اچانک وفات, اور یہ 3-4 صدمے ہمیں یکدم ملے. اس کے بعد راجہ آفتاب صاحب کا یکدم اپنی بات سے پھر جانا اور ہمیں چھوڑ کے چلے جانا. تو یہ ملے, سیٹ بیکس ملے, جس کی وجہ سے ہم کافی ہمیں جھٹکے لگے. لیکن راجہ یاسین صاحب کے ساتھ آنے سے ہمیں کافی اسٹرینتھ ملی, ہمیں کافی پاور ملی. ایک بڑے بھائی تھے ہمارے, وہ آئے ساتھ, انہوں نے بھرپور محنت کی, ہم حلقے میں نکلے, ٹائیں کے مقام پر ہم گئے, پورا دن ہم نے ٹائیں کے مقام پہ گزارا, میں نے اور راجہ یاسین صاحب نے. بڑا کامیاب ہمارا وہ دورہ جا رہا تھا, جس دن مجھے کورونا کا سویر اٹیک ہوا, اور گھر پہنچتے پہنچتے میں اس کے بعد دوبارہ اٹھ نہیں سکا. تو اس کے بعد راجہ یاسین صاحب کا میں مشکور ہوں کہ انہوں نے بڑی اچھے طریقے سے کیمپین چلائی. بڑے بھائی ہیں, ظاہری بات ان کی اپنی سوچ ہے, ان کا سوچ کا اینگل اپنا ہے, میرا سوچ کا اینگل اپنا ہے, لیکن انہوں نے اس کیمپین کو گائیڈ کیا, لیڈ کیا. میں نے ان کو ریکویسٹ کی, میں نے کہا جی میری یہ حالت ہے, میں تو اب اٹھ نہیں پا رہا ہوں, تو آپ کائنڈلی حلقے میں جائیں. اور وہ گئے, وہ لوگوں کے پاس گئے, پھر بھی انہوں نے بڑی محنت کی. اور میں لوگوں کا بھی ان کا ہی مشکور ہوں کہ جنہوں نے میرے نہ ہونے کے باوجود وہاں پہ پھر بھی مجھے ماشاءاللہ 3500-4000 ووٹ ڈالا وہاں کے, تاکہ میں لوگوں کے پاس جا بھی نہیں سکا. راجہ یاسین صاحب کی اپنی یونین کونسل سے بھی آپ کو کچھ ووٹ ملے کہ کوئی نہیں ملے؟ بالکل بہت زیادہ تو نہیں مل سکے, لیکن یہ ہے کہ ظاہری بات ہے ہماری چھوٹی جماعت تھی, نمبر یاد ہے آپ کو؟ نہیں نمبر میرے ذہن میں نہیں ہے اس وقت, سوری. لیکن یہ ہے کہ ہماری چھوٹی جماعت تھی, بڑی جماعت نہیں تھی. دوسرا راجہ آفتاب صاحب ہمیں چھوڑ کے جا چکے تھے, سو ایک ہوا بنا دی گئی تھی. اگر راجہ آفتاب صاحب میرے ساتھ رہتے تو ہم پورے حلقے میں بڑا اچھے مارک سے ہم نکل سکتے تھے.